بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کو ملک الموت کا سلام۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ، مراد حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اگرچہ ان کی ہیبت اور ان کی جو شکل و صورت روایتوں میں آئی ہے وہ تو ایسی ہے کہ آدمی ان کو دیکھنے کے بعد ہی گھبرا جائے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن جو مومن کامل ہوگا حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کا اعزاز فرمائیں گے، اکرام فرمائیں گے، اور حتیٰ کہ اس کو سلام بھی کریں گے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ سلام کرنے سے ایک دوسرے کو محبت بڑھتی ہے، اجنبیت دور ہوتی ہے۔ آپ کہیں جائیں، کسی کو سلام کریں، آتے جاتے اس سے سلام کرتے رہیں تو آدمی آہستہ آہستہ مانوس ہوتا رہتا ہے، اجنبیت دور ہوتی رہتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں اور قربت بڑھتی ہے سلام کرنے سے۔ اسی لیے سلام کو پھیلانے کا، سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی جب ملک الموت سلام کریں گے مومن کو، اس کی روح قبض کرنے سے پہلے، تو وہ بھی اس کی جو گھبراہٹ ہوگی، موت کی جو سختی ہوگی، اس کے جو سکرات ہوں گے، تو اس میں اس کو راحت نصیب ہوگی، عافیت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں: السلام علیک یا ولی اللہ، قم فخرج من دارک التی خربتها الى دارک التی عمرتها۔ تم پر سلام ہو اللہ کے دوست، اٹھو اور اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات نفس کو قربان کر کے برباد کیا ہے، اور اس گھر کو چلو جسے تم نے عبادت کر کے آباد کیا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اور مومن کا حقیقی ٹھکانہ وہ جنت ہی ہے۔ ہمارے ابا حضرت آدم کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے ہی تو آئے تھے دنیا میں۔ تو ایک مومن کا اصل جو مقام ہے، اس کا جو وطن اصلی ہے، اس کا وطن اصلی جنت ہے۔ تو لہذا آدمی کو اپنے وطن اصلی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ جہاں سے ہم آئے تھے، ہمارے ابا آئے تھے، جہاں سے ہمیں بھی انشاءاللہ وہیں جانا ہے، وہیں رہنا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال کر کے لے جانا ہے۔ تو خیر، یہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کا مومن بندے کو سلام کرنا بھی وہ ایک طرح کا اعزاز اور اکرام ہے۔ مومن کا دنیا میں رہنے سے انکار کرنا اور اس کو بشارت ملنا۔ حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں؟ وہ کہتا ہے کیا مجھے غموں اور فکروں کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں رہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے۔ بار بار مومن آ رہا ہے، مسلم نہیں آ رہا ہے۔ مسلم الگ ہوتا ہے، مومن الگ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی دونوں کے مقامات الگ الگ بیان کیے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔ تو اللہ کے یہاں ایمان کی قدر و منزلت ہے۔ میں اسلام کہتے ہیں ظاہر داری، ظاہر میں داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، نماز، روزہ، حج، عمرے، صدقہ، زکوٰۃ، یہ ظاہری اعمال کرنے والے کو بولتے ہیں مسلمان۔ اور باطنی عقائد جس کے مضبوط ہوں گے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، مرنے پر، مرنے کے بعد والی زندگی و آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ایمان جس کا تعلق دل سے ہے۔ تو دل جس کا ان چیزوں کے عقائد سے مضبوط ہوگا تو اس کو بولیں گے مومن۔ تو مومن ہونا شرط ہے، ایمان کی پختگی شرط ہے، خالی ظاہر داری کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے مومن مومن کا لفظ بار بار آتا ہے حدیث میں بھی، قرآن میں بھی۔ تو یہاں ایمان والے کا یہ مقام بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے کو گویا مرتے وقت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جا رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے تو وہ پریشان تھا، فکروں میں، غموں میں مبتلا تھا، ہر وقت ٹینشن تھی، کبھی اپنی، کبھی گھر والوں کی، کبھی کاروبار کی، کبھی کس کی۔ لیکن اب موت آنے پر یہ ساری ٹینشنیں کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کی نیند ملنے والی ہے، راحت و سکون ملنے والا ہے ایمان والے کو۔
تو لہذا اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے یہیں چھوڑ دیں دنیا میں اور رہ لے 2-4 سال، تو واقعی اگر وہ حقیقی مومن ہوتا ہے تو وہ منع کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو فتنوں کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے تم اللہ کے پاس لے چلو۔ اسی لیے ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، ہدیے کی طرح، گفٹ ہے ایک، کہ اس سے گزر کر، اس پل سے گزر کر آدمی کی، مومن کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ موت ایک پل کی طرح ہے، اس پل سے گزر کر ایمان والے کی اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ سے زیادہ رحیم، کریم اور ہر طرح کی بخشش، عنایت، مغفرت کرنے والا ان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ تو آدمی پھر ایسے کے پاس کیوں نہ جائے جو سب سے بڑا دیالو ہو، بخشش کرنے والا ہو، مغفرت کرنے والا، احسان و انعام کرنے والا ہو۔ تو اس لیے جو حقیقی مومن ہوتا ہے اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا، وہ دنیا میں پریشان رہتا ہے، غم اور مصیبت میں رہتا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے۔ کل جو بات آئی تھی کہ بھئی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اللہ کے پاس جانے کی، تو اس کا مطلب یہ کہ پریشان ہو کر نہیں، پریشانی اگر آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، تکلیفیں ہیں، حالات، تو ان سے گھبرا کر کوئی آدمی اللہ کے پاس جانا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان سے گھبرا کر نہیں، عام حالات میں ویسے اللہ سے ملنے کی تمنا ہونی چاہیے، اللہ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کے بعد فرشتے اگر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے ڈرو نہیں، لہذا اس کا خوف جاتا رہتا ہے، اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو، لہذا وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بشارتیں سنا دیتا ہے، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسے نظارے پیش کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر موت کا رنج و غم اس سے ختم ہو جاتا ہے، موت کی گھبراہٹ، موت کا خوف، وہ اس دنیا اور دنیا والوں اور اپنے بیوی بچوں، اپنی آل و اولاد، اپنا کاروبار اور اپنے سارے اسباب و وسائل چھوڑنے کا پھر مومن کو غم نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا۔ شہداء سے اللہ جل شانہ کا خطاب، حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے مقرب ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہیں جنت میں چلتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا چاہیں، حالانکہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ 3 بار اللہ نے ان سے یہی سوال جواب فرمایا۔ سو جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم یہ جواب نہ دیں گے سوال ہوتا ہی رہے گا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیرے راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ سو جب پروردگار عالم نے ان سے معلوم کر لیا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں، تو چھوڑ دیے گئے، اور پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا، یعنی وہاں کی کوئی چیز انہوں نے طلب نہ کی، اور سوال کیا تو دنیا میں واپسی کا سوال کیا جو قانون کے خلاف ہے، لہذا پھر ان سے سوال نہ کیا گیا۔ یہ بالکل حقیقت ہے، قرآن کریم کی آیت اس پر شاہد ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام ہے، یعنی بالکل ناممکن ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ مطیع و فرما بردار ہو یا نافرمان و گناہگار ہو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اپنا وقت گزار کر چلا گیا ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، صحابہ کیوں نہ ہو، اللہ والے کیوں نہ ہو، یا فرعون، حامان، قارون جیسے گناہگار پاپی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قانون ہے۔ روحوں کا سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہونا شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے مومنوں کی روحیں بھی ان پرندوں کے پوٹوں میں جنت کی سیر کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں جو جنت کے درختوں سے کھاتی پیتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں جنت کے پھل کھاتی اور پانی پیتی پھرتی ہیں اور عرش کے نیچے سونے کے قندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ یہ مومن کا اعزاز و اکرام ہے۔ ابھی باقی جب حساب و کتاب ہوگا، روز محشر قائم ہوگا، روز قیامت برپا ہوگا، تو پھر جب سب کے اعمال اور سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا، پھر وہ اپنے جسم کے ساتھ ان کو جنت کے اندر
بھیج دیا جائے گا، وہاں کے مقامات میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ شہادت کی تکلیف چیونٹی کے کانٹے کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید قتل ہونے کی تکلیف بس اتنی سی محسوس کرتا ہے جیسے تم چیونٹی کے کانٹے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ چیونٹی کاٹ لیتی ہے تو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں شہادت کا جام پی لیتا ہے تو دیکھنے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بم سے اڑ گیا ہے، تلوار سے اس کو مار دیا، گولی سے اس کو مار دیا، بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، بڑا تڑپا، بڑا بے چین ہوا، بڑا آہ واویلا کیا، لیکن روایت میں کیا آیا کہ انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ چیونٹی کے کاٹنے سے ہلکا سا دکھ لگتا ہے بس۔ اور ویسے عام آدمی جب مرتا ہے تو اس کا تو حدیث شریف میں آیا کہ سکرات اور عجیب قسم کی اس کی حرکات ہو جاتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ بار بار یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک علی سکرات الموت، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں موت کی سختی سے، موت کی گھبراہٹ سے، بے چینی سے۔ عذاب قبر کی تفصیلات۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں عذاب قبر برحق ہے۔ جس طرح مومنین صالحین کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قیامت تک رہنا ہوتا ہے، اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ احادیث شریفہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے ان کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، یعنی تجھے اللہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نعم عذاب القبر حق، ہاں ہاں اس نے صحیح کہا، قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگی۔ جی، قبر کا عذاب اتنا زیادہ اہم مرحلہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اور کٹھن منزل ہے، اس لیے اگر یہ آسان ہو گئی تو بقیہ منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس پہلی منزل کے لیے، اس پہلے پیپر کے لیے آدمی کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں کامیاب ہونے کے لیے کوششیں بھی ہوں، دعائیں بھی ہوں اللہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ مبارک داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کے اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ عذاب قبر کی کچھ تفصیلات گزر چکی ہیں اور کچھ اب ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلے بھی یہ واقعات گزر چکے ہیں کہ جب ایک مومن قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا کیا اعزاز ہوتا ہے، اور جب ایک کافر، گناہگار، فاسق، فاجر آدمی رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، یہ تفصیلات گزری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگا سکے، یعنی یہ جو ہرا بھرا پن ہے، یہ کھیت کھلیان ہے، سب ختم ہو جائے۔ یعنی ان کے زہر کا یہ اثر ہے کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی اگر ایک دفعہ زمین کی طرف پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین گھاس کا ایک تنکا بھی اگانے کے قابل نہ رہے۔ آج کل کے حالات، جنگ جیسے ایٹم بم وغیرہ دیکھ کر اس ارشاد نبوی کے سمجھنے میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ دنیا میں ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، بم ہی ہے، بم جہاں گر جاتا ہے تو وہاں کا تجربہ یہی ہے کہ وہ زمین بالکل ویران ہو جاتی ہے اور وہاں کوئی کھیت کھلیان یا کوئی سبزی نہیں اگتی، وہ پیداواری کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، تو یہ تو پھر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کو کہتے رہو کچھ بھی، بلاتے رہو اس کو۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے،
پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورا پچھم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک دفعہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے گرز مارے جانے سے وہ زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ سوال یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جناتوں کو میت کے مارنے اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات سے عالم برزخ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کی مصیبت زدہ کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں۔ تو پھر علم غیب کہاں رہا؟ اصل تو غیب پر ایمان لانا ہے نا، کہ بتا دیا اللہ کے نبی نے تو اس کو ماننا ہے، لیکن اب غیب کہاں رہا؟ جب تو سن لیں گے اپنے کانوں سے، دیکھ لیں گے تو وہ تو مشاہدہ ہو گیا۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے، بغیر سنے بغیر دیکھے، کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہے۔ بہرحال آپ کی بات صحیح مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے، پھر تو کوئی بھی غیر مسلم نہ رہے، اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت و دوزخ آنکھ سے دیکھیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کرنے لگیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دیں بلکہ دکھا بھی دیں، جو کہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کا ظرف موجود تھا۔ آپ تو اعلیٰ درجے کے انسان تھے، نبی تھے، حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دین آگے تک کیسے پہنچایا جاتا؟ آپ تو ہر وقت غمگین ہی رہتے، خاموش ہی رہتے، لیکن اللہ نے تحمل دیا تھا، برداشت کا مادہ آپ کو دیا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانے شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا ایک حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ بہرحال ایک مومن کے لیے تو یہ ارشادات کافی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو عذاب قبر برحق ہے، اس کا مان لینا ہی کافی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو یہ سنوا دیتے ہیں کرامات کے طور پر، عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عذاب قبر سے مکمل حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے عذاب قبر سے حفاظت ہو۔ آخر دعوانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔